اس میں انہیں اس کی حقیقت معلوم کرنی تھی، یہ غرض تھی ان کی۔ اچھا، ابھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر، تو اس کا مطلب ایک اور چیز ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، حقیقت ایک معلوم ہو جاتی ہے کہ زمین انسان کی تخلیق سے پہلے بنائی گئی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ جب حضرت انسان اللہ تعالیٰ بنانے والے ہیں وہ زمین پر فساد کریں گے، کیونکہ غیب کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ تو ان کو کیسے یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے زمین پر فساد کریں گے؟ تو بہت ساری ایسے شواہد ہیں قرآن میں بھی اور احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے۔ تو محققین جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو انسان ہیں، انسان سے پہلے جو ہے وہ زمین پر زمین قائم ہو چکی تھی، زمین کی تخلیق ہو چکی تھی اور اس پر جنات کی حکومت تھی۔ اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ خبر دے دی تھی، انہیں بتا دیا تھا کہ انسان ایسے ایسے کام کرے گا۔ یہاں پر کچھ جیسے کہ آپ کو میں نے مچھر کے حوالے سے بتایا تھا کہ کچھ آیات ایسی بھی ہیں قرآن پاک میں جن کو یا تو فسخ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کی تنسیخ کر دی گئی ہے، یا پھر اگلی آیت میں، یا پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے سے بھلا دی گئی ہیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایسا ہی کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آیت جو ہے اس کی تنسیخ کی گئی ہے۔ لیکن فرشتوں کا مشاہدہ یہ بھی تھا کہ زمین پر انسان فساد کرے گا کیونکہ جنات پہلے موجود تھے۔ یہ ان کی پریڈکشن تھی ایک تجربے کی بنیاد پر اور اس علم کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا۔ جیسے ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا بچے کو کہ دیکھو تم گر جاؤ گے، یہاں سے چوٹ لگ جائے گی، تو کیا ہمیں غیب کا علم تو نہیں ہے نا؟ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ایک پریڈکشن کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اپنے علم کے علم میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ استفسار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب ہم تیری اطاعت کر رہے ہیں، تیرا ہر حکم بجا لا رہے ہیں، تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، تو پھر ایسی مخلوق کی کیا ضرورت ہے جو جنات کی طرح فساد مچائے گی؟ ہماری عبادت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی ہے جس کے لیے آپ کو خلیفہ کی ضرورت پڑ گئی؟ فرشتے اس مصلحت کو وجوہات کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے تھے جو وجوہات اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ہر فرشتے کو اس کا علم جو ہے اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ تک کے حد تک عطا کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرشتہ بارش برسانے پہ، بارش یا پانی کے کام پہ مامور ہے تو اس کو ہوا کے متعلق کچھ نہیں پتہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فرشتہ رزق پہنچانے کے کام پہ مامور ہے تو اس سے نہیں پتہ کہ انسان کے اعمال کیسے ریکارڈ کرنے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس استفسار پہ انہوں نے جواب کیا دیا کہ جب مطلب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد تھا کہ ان کو صرف اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنا ان کے لیے ضروری ہے۔ کل علم جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے ان کے استفسار پر یہ بتا دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کے بنانے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہی مصلحت جانتا ہے کہ اس کے ذکر کردہ جتنے مفاسد تھے جو فرشتوں نے بتائے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں بنا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی کی۔ یہاں پر ایک اور سنت اللہ کی نظر آ رہی ہے۔ جب آپ کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں، کوئی ذمہ داری عطا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ اس پر کوئی اعتراض کریں یا اس کی بابت آپ سے پوچھیں، تو ان کے اعتراضات کبھی اس شخص کے سامنے ڈسکس نہ کیے جائیں جس کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں، بلکہ تمام اعتراضات جو ہیں وہ پہلے سے ہی کلیئر کر کیے جائیں اور پھر آگے کام کو بڑھایا جائے۔ اچھا، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ آپ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی شخص اپوائنٹ کرتے ہیں اور اس کو جب سٹاف سے ملاتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹاف اگر منہ سے نہیں بھی کہے تو دو چار لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں، فیس ایکسپریشنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں وہ شخص پسند نہیں آیا یا اس کا اپوائنٹ کرنا اس ڈیزگنیشن پہ انہیں پسند نہیں آیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ہیڈ کو ہمیشہ پہلے سے جو ہے اپنے
ماتحتوں کو اعتماد میں لے لینا چاہیے۔ اب آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا، اس کے بارے میں قرآن میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مثلاً سلسالن کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ تراب کا لفظ بھی آیا ہے، خالی مٹی جیسے ریتلی مٹی جو ہوتی ہے سوکھی وہ۔ اسی طرح گارا، تین کا لفظ آیا جس کے مطلب گارا کے ہیں، لیس دار جو گارا ہوتا ہے وہ۔ اس کی تاریخ میں بھی مفسرین کی رائے جو ہے اور محققین کی جو تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آئیں، اور جب وہ آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو انہوں نے مطلب روئے زمین جو ہے، جو کرسٹ ہے اوپر کا کی لیئر ہے، وہ اتر کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، اور اس مٹی میں 60 رنگ تھے۔ اسی لیے اتنے زیادہ رنگتوں کے انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اچھا، جب پتلا بنا لیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی، اب ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یوم الست میں کہ سب سے پہلے روحوں کا بنانا جو ہے وہ ثابت ہے، روحیں پہلے بنائی گئی ہیں اور عالم ارواح میں ان کو رکھ دیا گیا ہے، یا کسی کولڈ سٹوریج میں انہیں فریز کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ عالم، یہ سب اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کی تہ میں نہیں جانا۔ بہرحال وہاں سے روح لے کے، اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ایک تھوڑی سی ایک اور بات جو ہم آگے بھی ڈسکس، میرا خیال کوئی پوائنٹ آئے گا، میں پڑھ رہی تھی تو آگے ڈسکس کریں گے، کہ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے تمام روحوں کو بنا لیا نا، تو اس وقت کوئی سلیکشن نہیں کی گئی تھی، یہ سلیکشن بعد میں کی گئی ہے۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے تمام اسکالرس کا، اور یہ سب پڑھنے کے بعد نا کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، باقی واللہ عالم، اور اگر ہمارا علم ناقص ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کام کیا کیا، سب سے پہلا تحفہ انسان کو، حضرت آدم کو کیا عطا کیا؟ علم۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ انسان کے لیے اس کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت، اس کی زندگی کو کیری آن کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے سب سے اہم ضرورت علم ہے۔ اور وہ علم یہ نہیں ہے فزکس، کیمسٹری، میتھس، جیولوجی، ایسٹرالوجی وغیرہ، وہ علم قدرت کا مشاہدہ، اس پر تدبر، غور و فکر، اپنے ہر عمل کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ڈھالنا، اپنے ایک ایک عمل کو عبادت بنانا، وہ ہے علم، اسے کہتے ہیں علم۔ اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ برانچز آف سائنس جو ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا علم نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کا علم دیا ہوا ہے، وہ بھی انہی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن صرف ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا، صرف ان کے اوپر غور کرنا اور نئی نئی ایجادات کرنا، ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا اپنی لگژریز کے لیے، اپنے جسے کہتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، یہ ہمارا مقصد حیات نہیں ہونا چاہیے۔ ناسا نے بہت سے ایسے پروجیکٹ بنائے ہیں جو انہوں نے قرآن میں سے ریفرنسز لیے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ناسا میں جو یہودی اور عیسائی کام کر رہے ہیں، کیا وہ قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اور ٹیکنالوجی میں اس کو امپلیمنٹ کر کے جو اتنی ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں اور اتنی انوینشنز کر رہے ہیں، تو کیا وہ اسٹڈی وائز میں وہ بخش دیے جائیں گے؟ مطلب جو اسٹڈی وہ کر رہے ہیں اس سے وہ بخش دیے جائیں گے؟ نہیں۔ سب سے پہلے تو وحدانیت ہے نا۔ اچھا جی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ان کو ان اشیاء کے نام بتائے اور ان کے خواص بھی بتائے، صرف نام نہیں بتائے۔ صرف قرآن میں تو صرف اتنا مطلب ہمیں محسوس ہو رہا ہے نا کہ نام بتا دیے اور آدم علیہ السلام نے ریپیٹ کر دیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی علم دیا، فرشتوں کے مطلب کمپلیٹ علم نہیں دیا گیا ان کو، مکمل علم تو صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے زیادہ علم جو ہے وہ حضرت انسان کو دیا، آدم علیہ السلام کو دیا، اور ان کو جب نام سکھائے تو اس کے خواص بھی بتا دیے، اس کی یوزیج بھی بتا دی، اس کے تمام انگریڈینٹس وغیرہ بتا دیے کہ کیا ہے جو وہاں موجود تھے۔